کہ کشمیر جو ہے وہ صرف ایک سمپل کانفلکٹ نہیں ہے بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان. کنفلیشن آف کانفلکٹس یہاں پر موجود ہیں. صحیح. یہ اکنامک کانفلکٹ بھی ہے, آئیڈیالوجیکل کانفلکٹ بھی ہے, جیو اسٹریٹجک کانفلکٹ بھی ہیں. ہمارے اس دریا کشمیر سے ہو کے آتے ہیں, اکنامکلی بڑا امپورٹنٹ ہے, آئیڈیالوجیکلی مسلمان وہاں پہ ہے, اور پاکستان کا قیام جو ہے وہ دو نظریے کے اوپر وجود میں آیا, تو یہ اس کا انفنشڈ ایجنڈا ہے. دوسرا اس کے ساتھ ساتھ اسٹریٹجیکلی کشمیر بڑا امپورٹنٹ ہے. آپ نے دیکھا ابھی ریسنٹلی چائنا اور انڈیا کے درمیان میں جو کلیش ہوا وہ کہاں پہ ہوا؟ وہ لداخ کے اوپر ہوا. لہٰذا اسٹریٹجیکلی کشمیر اگین بڑا امپورٹنٹ ہے. تو کنفلیشن آف پاکستان کا جہاں تک ہے کہ صرف یہ نہیں کہ پرائم منسٹر صاحب, فارن منسٹر صاحب, ہیومن رائٹس کی منسٹر صاحبہ یا کشمیر کمیٹی کے چیئرمین جو شہریار صاحب ہیں, وہ صرف بیانوں کی حد تک نہیں ہیں, ہم نے پریکٹیکلی بھی دیکھا ہے. اس میں کچھ ہماری بدقسمتی بھی رہی ہے ماضی میں کہ ہمارے پاس 3 سے 4 چانسز تھے کشمیر کو اپنے ساتھ الحاق کرنے کے. مثال کے طور پہ 1948 کے اندر جس وقت قبائلی کشمیر میں اپنے کشمیری بھائیوں, مسلمان بھائیوں کو آزادی کے لیے گئے, وہاں پہ جہاد شروع کیا, تو غالباً 3 کلومیٹر صرف دور تھے سری نگر سے. اگر اس وقت سری نگر کے ایئرپورٹ کو قبضہ کر لیتے تو انڈین فورسز وہاں پہ داخل نہیں ہو سکتی تھی. 1962 میں اگین سائنو انڈین جو وار ہوئی ہے, اس وقت چائنا نے ہمیں آفر دی کہ آئیں اور کشمیر کے اوپر آپ اپنا حصہ لے لیجئے. اس وقت امریکن گارنٹیز کے اوپر ہم کشمیر کی طرف نہیں گئے, اور امریکنز نے ہمیں اس وقت گارنٹی دی تھی کہ ہم اس کو ریزالو کروا دیں گے. جنرل ایوب خان نے یہ فیصلہ ترک کر دیا, وہ موقع چلا گیا. پھر 1989 میں ایک بڑی ماس ریزسٹنس ہم دیکھتے ہیں کشمیر میں, جس میں 90,000 سے زیادہ, لاکھ سے زیادہ کشمیریوں نے قربانیاں دی ہیں. وہ بھی ایک موومنٹ تھی ہمارے ہاتھ کے اندر جہاں پہ کشمیر بہت قریب تھا. پھر اس طرح کی بہت ساری ہماری دیکھیں, اس وقت واجپئی صاحب تشریف لائے لاہور میں, وہ بھی بڑا قریب تھا. مشرف صاحب جب تشریف لے گئے انڈیا میں, اس وقت بھی بڑا قریب تھا. لیکن کچھ ایسے ہاتھ تھے انڈیا کے اندر جو کہ اس مسئلے کو ریزالو ہوتے ہوئے نہیں ہمیں نظر آ رہا تھا. اب اس حکومت کے اوپر آتے ہیں تو عمران خان صاحب نے جس طرح سے پرائم منسٹر صاحب نے کشمیر کے مسئلے کو اٹھایا ہے یونائٹڈ نیشنز کے ایڈریس کے اندر, آپ نے دیکھا کہ پوری دنیا میں اس کی ہلچل ہو گئی تھی. اور آپ ہی کے پروگرام میں پہلے بھی میں نے گزارش کی کہ پرائم منسٹر صاحب کی جو شخصیت ہیں وہ دنیا کے لیے کافی اہمیت کی حامل ہے, کیرسمیٹک پرسنالٹی ہیں. اگر کنسسٹنسی کے ساتھ ہم کشمیر کے ایشو کو اٹھائیں تو میرا خیال ہے کہ ہم بہت آگے جا سکتے ہیں. لیکن یہاں پہ بعض ناقدین یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک طرف ہم کشمیر کا مسئلہ زور و شور سے اٹھا رہے ہیں, اور دوسری طرف سے ہم واگا بارڈر کھول کر انڈیا کی ٹریڈ کو افغانستان کے ساتھ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. کیا یہ کنٹراڈکشنز نہیں ہیں؟ تو یہاں پہ یہ بھی سوال ہے. لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری حکومت اور اس کے ساتھ ساتھ کشمیر کی, چاہے وہ آزاد کشمیر ہو یا مقبوضہ کشمیر ہو, ان کی کمٹمنٹ میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. نہیں, ناقدین کی رائے تو اپنی جگہ پہ ہے, ناقدین نے لازم بات ہے اپنے انداز اور اس سے سوچنا ہے اور رائے دینی ہے. لیکن اگر دیکھا جائے تو جس طرح یہ بات کر رہے ہیں افغان ٹریڈ کے حوالے سے, اور اگر میں چاہوں تو وہ گردوارہ کے حوالے سے جو راہداری کھلی ہے, یہ سارے کے سارے جیسٹر تو انٹرنیشنلی بھی اپنا امیج رکھتے ہیں پاکستان کا. اور پاکستان نے ہمیشہ یعنی ایک امن کا جیسچر دیا ہے, ٹیبل ٹاک کی بات کی ہے, تو اس انداز سے پاکستان بہت دفعہ اپنے آپ کو پیش کر چکا اور بری ذمہ ہے. اب لوگوں کا سوچنا کیا ہے, کس انداز سے وہ اس کو لیتے ہیں, وہ ایک الگ میٹر ہے. لیکن بھارت کے تو اپنے رویے ہیں نا. آپ نے بالکل بجا فرمایا, چاہے انڈین پائلٹ کو چھوڑنا, بالکل, چاہے جو کلبھوشن کی ملاقات انڈین ڈپلومیٹس کے ساتھ کروانا, اس کے ساتھ ساتھ آپ نے گودوارے کا ذکر کیا جو اس وقت ہم نے سکھ اپنے بھائیوں کے لیے جو ہم نے انتظام راہداری کو کھولا, اور اسی طرح سے جو اس وقت ہم نے واگا بارڈر کھولا ہے ٹریڈ کے لیے, انٹرنیشنلی ہمارا امیج اس سے بلڈ اپ ہوگا, پازیٹیو جائے گا کہ ہم ایگریسو نہیں ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ اس خطے کے اندر امن ہو, خوشحالی آئے, بائیلیٹرل ٹریڈ ہو, اور جو ایشوز ہیں دونوں کے درمیان میں, انفیکٹ کشمیر از اے کی ایشو, یہ ریزالو ہوں. میرا خیال ہے کہ اس سے یہ بھی فائدہ ہوگا کہ جس وقت آپ بارڈر کو کھول